بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، اس نظام کو خود اپنے آپ سے خوف محسوس ہونے لگ گیا ہے، اس نظام کو اپنے ہی آپ سے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ پٹاری میں سے ایک ایک کر کے سب باہر آنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین، آج بہت ساری خبریں ہیں، اگر ان کا انٹروڈکشن کرایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اینکر کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ جاوید چودھری کو 19 سال کی رفاقت ہے ان کی ایکسپریس نیوز کے ساتھ، 19 سال کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، اور فارغ کرنے کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں اس بنیاد پر فارغ کیا گیا کہ ان کے پروگرامز کی ریٹنگ نہیں ہے، اور ریٹنگ نہ ہونے کی جو ممکنہ وجوہات ہیں کہ ان کی ساری توجہ اپنے کام پہ نہیں بلکہ اپنے بزنس کے اوپر ہے۔ انہوں نے بہت سارے بزنس سٹارٹ کیے ہیں، پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، ان کی توجہ ان کے اوپر ہے، اس لیے جو ہے انہیں جاب سے فارغ کر دیا گیا کہ ان کی ریٹنگ نہیں ہے۔ ناظرین، جاوید چودھری سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن کسی بھی سینئر شخص کو اس طرح اچانک سے فارغ کر دینا ریٹنگ کی بنیاد کے اوپر، اور دوسری بات یہ کہ ریٹنگ جو ہے جھوٹ کی بنیاد پہ شاید آ تو جاتی ہے لیکن مستقل نہیں رہتی۔ ریٹنگ وہی ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے آج نہیں تو کل لوگ آپ کو مان لیں گے اور آپ کی ریٹنگ جو ہے ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن جاوید چودھری کو بھی یہاں پر سیکھنا چاہیے کہ 19 سال بعد جو اگر ریٹنگ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا جا رہا ہے تو ان کی ریٹنگ نہ ہونے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ وہ بھی بہت کچھ ایسا کر چکے ہیں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحافت کے نام کے اوپر بہت کچھ ایسا ہے جو کہ غلط کیا جا رہا ہے، صحافت کو بیچا جا رہا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، واقعی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان بھی زیرو ہو چکے ہیں، چونکہ مولانا فضل الرحمان کی یہاں پر ویلیو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ویلیو جو ہے وہ بلاول بھٹو کی ہے، لیکن بلاول بھٹو کو بھی خوف نے آ کے گھیر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے سارے کے سارے اختیارات جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے کر دیے کہ محمود خان اچکزئی جو بھی کہیں گے، چاہے وہ کہیں گے احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کہیں پر کچھ بھی کرنا، انہیں مکمل اختیارات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اختیارات جو ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ 27ویں ترمیم سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ 26ویں ترمیم کے اندر اس ترمیم کے اندر سے زہر نکالنے والے مولانا صاحب خود تھے، لیکن اب جو ہے زہر نکالنے کی باری آ گئی ہے بلاول کی۔ لیکن ناظرین، جو بھی 27ویں ترمیم کے اندر آ رہا ہے یہ ایک ایک کر کے، یہ ایک ایسی پٹاری ہے کہ جس کے اندر سے یہ سب ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کو بہت زیادہ خوف ہے، وہ بہت پریشان ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کر تو دی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت کچھ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا نام بھی بدل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی نام ہے تو وہاں پر صرف سپریم کورٹ رہ جائے گا، آف پاکستان وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، وہ نئی بننے والی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے گا، ان کے نام کے ساتھ آف پاکستان لکھا جائے گا، اور سپریم کورٹ صرف سپریم کورٹ رہ جائے گی۔ ناظرین، ایک جانب جو ہے شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھاگ رہے ہیں، حکومت نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ وزیر اعظم کی مختلف جماعتوں کے وفود سے ملاقاتیں، شہباز شریف کی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سمیت علیم خان اور چودھری صالح حسین سے الگ الگ ملاقاتیں۔ شہباز شریف بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، بلاول بھٹو بھی ایکٹیو ہیں، لیکن ناظرین شہباز شریف بہت ایکٹیو تو ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایم کیو ایم سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن فاروق ستار کا ایک بیان ہے، یہ سب جو ہے بانپنے لگے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ میں نے شروع میں ایک جملہ بولا کہ اس نظام کو خود اپنے آپ سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ ناظرین، یہ جملہ نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ یہاں پر فاروق ستار کا ایک بیان دینا ہے کہ لاوا پھٹا تو لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ یہ کون بیان دے رہا ہے؟ ایم کیو ایم کے فاروق ستار کا بیان ہے کہ لاوا پھٹا تو لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کو بھی محسوس ہو چکا ہے کہ اب لاوا پھٹنے والا ہے، عوام کی بس ہو گئی ہے۔ ناظرین، عوام کی بس کیوں نہ ہو؟ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد عوام کی بس ہی ہونی ہے۔ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، عوام سے کہا گیا معیشت بہتر ہو جائے گی، پاکستان سے خزانے نکل آئیں گے، کبھی پہاڑوں سے خزانے نکل رہے ہیں، کبھی سمندر سے خزانے نکل رہے ہیں، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، لیکن ناظرین خزانے سامنے نہیں آ رہے، نہ تو وہ خزانے جو ہیں ان کی کوئی قیمت سامنے آ رہی ہے، نہ پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ اربوں ڈالرز آ جائیں گے، یہاں پر جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی جائے گی، لیکن ناظرین کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے دعوے کیے کہ 1 سال میں معیشت بہتر ہو جائے گی، 2 سال میں بہتر ہو جائے گی، لیکن معیشت ہر سال جو ہے پیچھے جا رہی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ناظرین، لوگوں کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں بچا، اس لیے ایک ایک کر کے پٹاری سے باہر آنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کے جو حالات ہیں، 27ویں آئینی ترمیم ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 3 مہینے سے اس آئینی ترمیم پر کام کر رہے تھے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کہاں سے آئی ہے، ورنہ اس شخص کی قابلیت ہے کہ وہ آئینی ترمیم پر کام کر سکے۔ ناظرین، یہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے محسن نقوی کے بارے میں کہ اگر وہ 3 مہینے سے
27ویں آئینی ترمیم پر کام کر رہے ہیں تو ان میں تو قابلیت ہی نہیں ہے کہ کسی آئینی ترمیم پر کام کر سکے. اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ترمیم کہاں سے آئی ہے. ناظرین، یہ اگر مثال نہ بھی پیش کی جائے تو یہ واضح ہے کہ ترمیم کہاں سے آتی ہے اور کیوں پاس کی جاتی ہے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان بھی اس دفعہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں. انہیں محسوس ہو چکا ہے کہ اب ان کے پاس جو ہے سیاسی طاقت نہیں ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر وہ اپنا سب کچھ پہلے ہی داؤ پر لگا چکے ہیں بلکہ بیچ چکے ہیں. ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کیا کیا کھیل کھیلے جائیں گے؟ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایک دو سابق چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کھپائے جائیں گے، یعنی اپنے من پسند ججز کو ان کو کہیں نہ کہیں پر کھپایا جائے گا. قاضی فیصل دوبارہ سے جو آنے والے ہیں، دوبارہ سے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ شروع ہونے والے ہیں. اصولی طور پر تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور نہ اسے ملنی چاہیے، لیکن ناظرین یہاں پر اصول کو کون دیکھتا ہے؟ قاضی فیصل کو دوبارہ سے لایا جائے گا، اپنے من پسند ججز، وہ ججز جو کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، آئین کے ساتھ اپنی من مانی کے فیصلے کر سکے، انہیں دوبارہ سے لایا جائے گا. ناظرین، شہباز شریف کی اپنی کریڈیبلٹی پہ اگر بات کی جائے، شہباز شریف کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اسد عمر کا کہنا ہے کہ جس دن شہباز شریف نے اپنے جرائم کا سامنا کرنا تھا، ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیے گئے. ان کی زندگی میں تو بہت استحکام ہے. ناظرین، جس شخص پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس کے بعد کیا کہا جائے اس نظام کے بارے میں؟ لیکن نظام نے 3 سال کے اندر سب کچھ کیا. اب نظام کے پچھتانے کی باری آ گئی ہے. ناظرین، نواز شریف کو بھی دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو ازالہ کریں. انصار عباسی کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے پاس اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں، یعنی کہ نواز شریف کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے. اگر وہ جو ہے معافی مانگ لے، اقرار کر لیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا طاقتوروں کے بارے میں وہ سب غلط ہے، یعنی کہ تلافی کریں. تلافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آ کر معافی مانگے، ان کے سامنے جھک جائے، گھٹنے ٹیک دیں، پھر ان کو بھی جو ہے معاف کر دیا جائے گا. نواز شریف کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ تلافی کریں. لیکن ناظرین، یہ سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہے. سسٹم جو ہے منمانی کے فیصلے بھی کر رہا ہے، سسٹم سب کچھ کی جا رہا ہے. ناظرین، جس سسٹم نے کیا کیا؟ سسٹم نے اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. NCCIA نیشنل سائبر کرائم جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے 7 لوگ جن پر کرپشن کا کیس بنا تھا، ان 7 لوگوں نے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ جو ہے وزارت داخلہ کو جو ہے بھجوا دیا گیا ہے. یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ استعفیٰ جو ہے وزارت داخلہ کو بھجوا دیا گیا ہے. لوگ جو ہے اداروں کو چھوڑے، اداروں کے اندر بھی کرپشن چل رہی ہے. ہر ادارہ پولیس کو دیکھا جائے، سب کو دیکھا جائے. ناظرین، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ادارے جو ہے اسی جگہ پر کھڑے جہاں پر اداروں کو ہونا چاہیے؟ ان اداروں کے پاس غیر ضروری اختیارات ہیں. ان اداروں نے عوام کے اوپر اپنا اعتماد قائم نہیں کیا بلکہ اپنا اعتماد کھو دیا ہے. جس طرح سیاستدانوں نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے، اسی طرح ایک ایک کر کے اداروں کا اعتماد بھی عوام کے اوپر سے ختم ہو گیا ہے. عوام اداروں کے اوپر اب اعتماد نہیں کرتی. ناظرین، یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں. سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے اپنی کابینہ کے سمیت ہائی کورٹ کے سامنے آج جو ہے احتجاج کیا ہے، دھرنا دیا گیا ہے. سہیل آفریدی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن سہیل آفریدی اس وقت جو ہے سب سے بیسٹ کھیل رہے ہیں، سب سے بیسٹ جا رہے ہیں. یوں کہا جائے کہ بڑے بڑے سیاستدان جن کے پاس 30-40 سال کی سیاست کا تجربہ ہے، اگر کہا جائے کہ زرداری جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں، شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہیں، سیاست کے جو ہے بے تاج بادشاہ ہیں، لیکن ناظرین ان کو بھی سہیل آفریدی نے مات دے دی ہے. سہیل آفریدی نے 1 مہینے کے اندر ان سب پہ واضح کر دیا کہ سیاست ایسے کی جاتی ہے. سہیل آفریدی بار بار کہتے ہیں آئین اور قانون، آئین اور قانون، آئین اور قانون. انہوں نے کہیں پر بھی آئین اور قانون کو نہیں چھوڑا. یہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے منہ سے آئین اور قانون کے علاوہ کوئی چیز نکلے تاکہ ان کے اوپر گرفت کی جا سکے. لیکن سہیل آفریدی سب کچھ کرتے جا رہے ہیں لیکن آئین اور قانون کا دائرہ کار جو اسے چھوڑ نہیں رہے. ہر چیز کو آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. اور اس نظام کو سب سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہے کہ سہیل آفریدی تو آئین اور قانون کو چھوڑ ہی نہیں رہے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو ان پر گرفت کیسے کی جائے گی؟ ناظرین، سہیل آفریدی نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. کہیں پر انہوں نے دھرنا احتجاج نہیں کیا. مطلب وہ دھرنا بظاہر تو وہ بیٹھے اڈیالہ کے باہر، لیکن پراپر دھرنا کہ دھرنے کی کال دی گئی ہو، عوام کو بلایا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کیا سہیل آفریدی نے. جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا چمپئن ہوں، اور وہ احتجاجی سیاست اس وقت بھی کر رہے ہیں. وہ آئین اور قانون پہ عمل کر کے ایک احتجاج کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا احتجاج ہے جس کی وجہ سے سسٹم کو جو ہے خوفناک ہو چکا ہے. ناظرین، یہ سسٹم مکمل طور پر گھبرا چکا ہے. آج 5ویں دفعہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کرائی گئی. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، معلوم نہیں آرڈر کون دے رہا ہے. عدالتوں کے حکم ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی. اس قدر زیادہ کوئی جو ہے وہ پاورفل ہے کہ عدالتوں سے بھی زیادہ اس کے پاس طاقت ہے. میری نااہلی کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، یہ بیان بہت اہم ہے. یہ وہ بیان ہے کہ جس سے اس پورے کے پورے نظام کو سہیل آفریدی سے خوف محسوس ہوتا ہے.
میری نااہلی کی اگر باتیں ہو رہی ہیں تو نااہلی اور کرسی کو چھوڑیں۔ سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ میری نااہلی پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری نااہلی کی باتیں کرنی ہے تو میری نااہلی اور کرسی کو چھوڑ دے، اس کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اپنے موقف اور عمران خان کے نظریے کے لیے اگر میری جان بھی جاتی ہے تو بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے آپ مجھے نااہل کر دیں، آپ مجھ سے کرسی لے لیں، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ناظرین، عمران خان سے کیا کرسی نہیں لے لی گئی؟ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، عمران خان سے کرسی لے لی گئی، عمران خان سے پارٹی بھی لے لی گئی، ان سے سب کچھ لے لیا گیا، انہیں نااہل کر دیا گیا۔ کیا عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے؟ کیا عمران خان کی طاقت میں کمی آ گئی ہے؟ ناظرین، اب سہیل آفریدی جس طرح سے اس نظام کے اندر انٹر ہو چکا ہے، اس نظام میں داخل ہو چکا ہے، اب سہیل آفریدی کو کرسی چھین کے یا نااہل کر کے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اب سہیل آفریدی کو ایک اور عمران خان بنا دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے لیے سہیل آفریدی ایک اور عمران خان کے طور پہ سامنے آ چکا ہے اور سسٹم جو ہے مکمل طور پر بوکھلا گیا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو یقین جانے کہ ہر شخص حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سہیل آفریدی اس قدر زیادہ میچور ہیں، اس قدر زیادہ سمجھداری سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اس قدر زیادہ سمجھداری سے صوبے کو بھی بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ احتجاج ہو، حکومت ہو، طاقتور ہو، سب کے خلاف بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور سب کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ نظام جو ہے واقعی بوکھلا چکا ہے۔ سہیل آفریدی نے آ کے جادو کر دیا ہے، ایسے ایسے کام کیے کہ نظام جو ہے وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ جس شخص کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا وہ جو ہے ہم پہ بھاری پڑ گیا ہے۔ ایک عمران خان کا خوف تھا، اندر جیل میں عمران خان کا خوف ہے، تو باہر اب جو ہے سہیل آفریدی عمران خان کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان کے نظریے پہ ایک عام سا کارکن بھی اگر ڈٹ جائے ناظرین تو اس نظام کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے سہیل آفریدی کو عمران خان کی نظریے کی حیثیت اور ویلیو۔ یہ نظام بوکھلا چکا ہے۔ ناظرین، اس نظام کو اب اپنے آپ سے خوف محسوس ہونے لگ گیا ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں نظام بھی خود دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام سیاسی پارٹی جانتی ہیں کہ جس طرح کی آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بعد ان سیاسی پارٹیز کی اپنی کوئی بھی سیاسی حیثیت برقرار نہیں رہے گی، جو کہ پہلی نہیں تھی۔ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اگر اس نظام کے ساتھ کوئی المیہ پیش آ گیا تو پھر سب سے پہلے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ان دونوں سیاسی پارٹیز ہوگا، چونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ عوام کی طاقت پہلے کھو چکے ہیں اور آئین کے ساتھ جو کھلواڑ انہوں نے کیا ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی تاریک ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔